اوپر تشریف لائیے. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. جب یہ خواب دیکھا، ستو ملا، کھایا، اور اس کے بعد خواب سے بیدار ہوئے. بیدار ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھ پر حسینیت اور کربلا کے معنوی اسرار کے وہ دروازے کھلے جو کبھی کسی پر نہیں کھلے تھے، جس کے نتیجے میں یہ کتاب وجود میں آئی، جس کے نتیجے میں آج ہمارے معاشروں میں موجود ہے. فارسی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اردو کا مجھے نہیں پتا اس کا ترجمہ ہو چکا ہے یا نہیں، ہمیں بھی موقع نہیں ملا، توفیق نہیں ملی. اب اس شخصیت کے مقام کا آپ اندازہ لگائیے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ میں مر چکا ہوں، عالم محشر برپا ہے، اور اہل محشر لائنوں میں کھڑے ہیں، جنت کے مختلف دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے ہر دروازے پر ایک عنوان لکھا ہوا ہے. کسی پر لکھا ہوا ہے باب الصلاۃ، کسی پر لکھا ہوا ہے باب الزکوٰۃ، کسی پر لکھا ہوا ہے باب الجہاد، کسی پر لکھا ہوا ہے باب علی، کسی پر لکھا ہوا ہے باب الحسین، ایک پر لکھا ہوا ہے باب الفقہاء والمجتہدین. یہ خود بہت بڑے مجتہد تھے، ان کی آج سے تقریباً 200-250 سال پہلے، تقریباً اتنا ان کا وہ دورانیہ بنتا ہے، پہلے کی بات ہے. اور اس دور میں وہ نجف میں ہوتے تھے، اور ان کی تقلید برصغیر پاک و ہند میں بھی کی جاتی تھی. ایسی شخصیت. آج پھر چوڑے چمار اٹھتے ہیں اور مرجعیت اور اجتہاد کے خلاف منہ کھولتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی حوزات، انہی پاکیزہ ہستیوں، انہی مجتہدین، انہی مراجع عظام اور انہی کربلائیوں کے ذریعے سے دین کو زندہ رکھا ہے. ہر ایرے غیرے کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس طرح کے مقدسات کے خلاف زبان کھولنا شروع کر دے. بہرحال آتے ہیں اپنے اصل موضوع پر. کہتے ہیں میں نے جب دیکھا باب الفقہاء والمجتہدین لکھا ہوا، میں چلا گیا، اس میں کھڑا ہو گیا. قرآن کریم نے، اب ایک قرآنی نکتہ بھی عرض کروں، قرآن کریم نے یوم الآخرہ، قیامت کے دن کو، اس کی مقدار کتنی بتائی ہے؟ کچھ یاد ہے کسی کو؟ جی، دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر وہ ایک دن ہوگا. ذرا تصور کیجئے گا، 50,000 سال، 50 سال نہیں، 5,000 نہیں، 50,000 سالوں کے برابر عالم آخرت کا ایک دن. کہتے ہیں میں کھڑا رہا لائن میں، ہم سے 5 گھنٹے کھڑا نہیں ہوا جاتا. کہتے ہیں سال ہا سال گزر گئے ہیں دنیا کے. کہتے ہیں بڑی کند رفتاری سے یہ لائن آگے بڑھ رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ باز پرس زیادہ تھی. جو بھی فقیہ ہے، جو بھی مجتہد ہے، گیٹ پر پہنچتا تھا، اس سے ہر طرح کے سوالات کیے جاتے تھے. تم نے یہ ذمہ داری نبھائی؟ نہیں نبھائی. یہ کام کیا؟ نہیں کیا. ہر ایک سے باز پرس اور سوال و جواب کے بعد جب اس کو اجازت ملتی تو ایک لمبی عمر گزر چکی ہوتی. کہتے ہیں میں نے ادھر دیکھا، جس دروازے پر باب الحسین لکھا ہوا ہے، اس دروازے سے لوگ آتے ہیں، تیزی کے ساتھ اندر گھس جاتے ہیں، تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں. وہ لائن کم ہوتی جا رہی ہے اور باقی لائنوں میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آ رہا. ایک عرصہ گزر جاتا ہے. کہتے ہیں میں نے اپنا امامہ اتارا، اپنے بغل میں رکھا، فوراً گیا اس لائن پہ کھڑا ہو گیا. اس لائن پہ کھڑا ہوا، بہت جلدی میری نوبت آ گئی. میں جب دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا امام حسین علیہ السلام کھڑے ہیں، ان کے ساتھ حضرت عباس دلاور بھی کھڑے ہیں. مولا حسین نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اپنے بھائی سے، عباس سے فرمایا کہ بھائی عباس، دیکھنا ان کا نام آپ کی لسٹ میں موجود ہے یا نہیں ہے. انہوں نے لسٹ دیکھی، جواب میں کہا کہ مولا ان کا نام موجود نہیں ہے.
فرمایا کہ شیخ جعفر تم فقیہ ہو، تم مجتہد ہو، اس لیے تمہارا نام یہاں پر درج نہیں ہے۔ یہ رجسٹر اور یہ جو لسٹ ہے ان لوگوں کی ہے جن کی شناخت کربلا ہے، جن کی شناخت حسین ابن علی ہے۔ تو عرض کیا یا ابن رسول اللہ، آپ ہی نے مجھے یہ قوت گویائی اور قوت تحریر عطا کی، اب میں جب کسی مجلس میں بولتا ہوں تو آپ کے حوالے سے بولتا ہوں، آپ کا ذکر کرتا ہوں، شہدائے کربلا کا ذکر کرتا ہوں، تو پھر آپ کے رجسٹر میں میرا نام کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی فقاہت، آپ کا اجتہاد غالب ہے اور آپ کا ممبر مغلوب ہے۔ آپ کی ممبر کی شناخت کم ہے، آپ کی خطابت کی شناخت کم ہے، آپ کی فقاہت کی شناخت زیادہ ہے۔ عرض کیا مولا کیا مجھے اجازت نہیں مل سکتی؟ کہا کیوں نہیں مل سکتی؟ تم بھی ہمارے ذاکر ہو، تم بھی ہمارے عزادار رہے ہو، تم نے ہمارے ذکر کو عام کیا ہے، تم نے ہمارے مشن اور ہمارے ہدف کو عام کیا ہے، تم نے ہمارے فضائل کو بیان کیا ہے، تم نے ہمارے مقامات کو بیان کیا ہے، تمہارا نام بھی ہوگا۔ کہا کہ عباس ان کا بھی نام لکھ دو، اور بہشت میں داخل ہو گئے۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حسین کی شناخت ہے، کربلا سے نسبت ہے، یہ نسبت، اور شہداء سے نسبت ہے، یہ نسبت اتنی زبردست اور اتنی مقدس ہے کہ اگر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں تو آپ بھی انہی شہداء کی صف میں شامل ہیں۔ اس لیے یہ جو محفل ہے اس کو مقدس محفل سمجھیں۔ اسی طرح جس طرح سے آپ قرآن پڑھتے ہیں، شہداء قرآنی آیات کی عملی تفسیر کو کہتے ہیں۔ شہداء کربلا نے وہ کام کیا ہے، لہذا وہ جو مقام شہادت ہے اس مقام شہادت کو سمجھیں کہ وہ مقام شہادت کتنا بلند ہے۔ زندگی کس کام کے لیے ہے؟ 4 دن مزید جی لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ایڑیاں رگڑ کے مر جائیں گے، اور دولت جمع کر لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ بیمار ہو جائیں گے، تمام دولت بیماری پہ لگ جائے گی۔ کچھ دن مزید جی لیں گے، تمام تر صحت کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے 100 سال جی لیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ بیماری کے عالم میں سسک سسک کر مر جائیں گے۔ کیا بیماری کے عالم میں سسک سسک کر مرنا افضل ہے، یا پھر حسین کا نام لے کر، علی کا نام لے کر دین کی ان ویلیوز کی حفاظت کے لیے میدان میں اتر کر اہل البیت کے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ چاک کر کے، سینہ تان کر، کھڑے ہو کر حسین کی طرح سے زخموں کو سینے پر سہ کر حسین کی طرح اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہنا بہتر ہے؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، جو حسینیوں کی زندگی ہے، جو اہل البیت کے ماننے والوں کی زندگی ہے، وہ زندگی پاکیزہ بھی ہے اور جرأتوں سے آراستہ بھی ہے۔ حسینیت یعنی دین، کربلا یعنی دین کی روح۔ غور کیجئے گا اس بات پر، دین کی روح کا کیا مطلب ہے؟ حسینیت اور کربلا کو دین سے اگر آپ نکال دیتے ہیں تو دین ایک گلے سڑے بدبودار جسم کی مانند ہو جاتا ہے۔ یزیدیت دوسری طرف تھی نا، نماز پڑھتے تھے یا نہیں؟ پڑھتے تھے یا نہیں؟ روزہ بھی رکھتے تھے یا نہیں؟ حج کے بھی قائل تھے یا نہیں؟ تمام چیزوں کے قائل تھے۔ پھر ادھر اور ادھر میں فرق کیا ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔
اس کا مطلب خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نماز روزہ حج کی خدا نہ خواستہ تنقیص نہیں ہے، بلکہ جو کہنے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو نماز پڑھتے تھے اگر حسینیت نہیں ہے تو وہ نماز بھی یزیدیت ہے۔ اگر اس نماز میں حسین نہیں ہے، حسین کی رضا نہیں ہے، حسین کا مکتب نہیں ہے، حسین کی فکر نہیں ہے، تو نہ وہ نماز نماز ہے، نہ وہ حج حج ہے، نہ وہ زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، نہ وہ روزہ روزہ ہے۔ یہ سب کی سب ورزشیں ہیں لیکن دین کی روح سے بالکل عاری۔ دین کی روح نبی کریم کی دی ہوئی وہ قدریں اور وہ تعلیمات ہیں جن کو حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں زندہ کیا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ محترم مظہر مشیدی صاحب نے ایک بات کی، میں اسی کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا۔ دیکھیے، مظلومیت ہمارا خاصہ رہا ہے، کوئی شک نہیں، ہم ظالم نہیں رہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ مظلومیت کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت نہیں ہے۔ مظلومیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو جتنا مارا جائے آپ اتنا مار کھائیں، یہ نہیں ہے۔ ورنہ کربلا والے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جاتے، کہتے آؤ ہمیں مارو، کوئی بات نہیں۔ کربلا والوں نے آخری لمحے تک اور آخری قطرے خون تک گھر میں نہیں میدان میں گزارا ہے، اور اس کے بعد اگر قتل ہوئے تو یہ قتل اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا انعام ہے۔ لہذا اس بات کو یاد رکھیے، کربلا یعنی جرأت، کربلا یعنی ہمت، کربلا یعنی بہادری، کربلا یعنی عزت نفس، کربلا یعنی شجاعت، کربلا یعنی ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میدان میں یوں کھڑے ہونا کہ ہر ظالم کو رونتے ہوئے اپنی منزل پر گامزن رہنا۔ کربلا خاموشی کا نام نہیں ہے، کربلا صرف اپنی گردن کٹانے کا نام نہیں ہے۔ ہاں، جب نوبت آئے تو گردن کٹا دو، لیکن خاموشی سے نہیں، میدان میں اتر کر، یزیدیت کے چہرے سے نقاب الٹ کر، دنیا کو یہ بتا کر کہ جو میری گردن اتارنے کی کوشش کر رہا ہے، اگرچہ اس نے داڑھی رکھی ہے، اگرچہ اس نے پائنچے اونچے کر رکھے ہیں، اگرچہ یہ دین کا نام لیتا ہے، لیکن یہ وہ دین نہیں ہے جو ہمارے نانا رسول کا دین تھا۔ چہرے سے دینداری کے اس پردے کو کھرچ کر، نقاب کو الٹ کر، اس کا اصلی چہرہ بھی سامنے لے آؤ، پھر اس کے ظلم کا شکار ہونے سے پہلے اپنی آخری قطرے خون بھی ہمت کے ساتھ، مقابلے کے ساتھ بہا دو، اور اس کے بعد اگر شہید ہو گئے تو کوئی بات نہیں، اس کے بعد شہید ہوئے تو یہ شہادت سعادت ہے، سعادت۔ علی مرتضی علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب، جنگ احد، جنگ احد میں آپ کو معلوم ہے 70 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے۔ مسلمانوں نے بظاہر شکست کھائی، جنگ بدر کے بالکل برعکس شکست کھائی نا، اور اس شکست کی وجہ بھی کیا تھی؟ پیٹ۔ اس شکست کی وجہ کیا تھی؟ مال غنیمت کی لالچ۔ جب لالچ آ جائے تو دین نکل جاتا ہے، جب دنیا کی خواہش پیدا ہو جائے تو دین اپنا بوریا بستر باندھ لیتا ہے۔ وہ صرف ہمارے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اگر انبیاء کے ساتھ بھی موجود لوگوں کے اندر دنیا پرستی پیدا ہو جائے تو نتیجتاً دین ان کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ جنگ احد اس کی بہترین مثال ہے۔ 70 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، لیکن شہادت کے بعد امیر المؤمنین نے دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، باقی ان کے عزیز ترین ساتھی شہید ہوئے، آئے رسول پاک کی بارگاہ میں رو رہے ہیں،
مجھے کبھی کبھی بڑا عجیب لگتا ہے کہ 24 سے 25 سال کا جوان، زیادہ زیادہ 25 سال عمر، رسول پاک کی بارگاہ میں ریش مبارک اشک اور آنسو سے تر رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ اے علی تم شہید ہو جاؤ گے، میں پھر بچ گیا اور میرے سارے عزیز دوست شہید ہو گئے۔ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ 25 سالہ ایک جوان موت سے اتنی محبت رکھتا ہے۔ ابھی امام حسن پیدا ہوئے ہیں، ابھی امام حسین پیدا ہوئے ہیں، امام حسن اور امام حسین کے والد ہیں اس وقت، ابھی انہوں نے دنیا دیکھنی ہے، ابھی بہت سارے کام کرنے ہیں، لیکن علی جیسا کائنات کا عظیم ترین انسان اپنی زندگی کے ہدف کی جب نشاندہی کرتا ہے تو کہتا ہے کہ علی کی زندگی کا ہدف بھی وہ موت ہے جو اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے پسند کیا ہے۔ اور کی جگہ اس بات پر روتے ہیں، جب روتے ہیں نبی کریم فرماتے ہیں کہ یا علی، جو میں نے تم سے کہا ہے وہ ہوگا، تم شہید ہو جاؤ گے، ابھی نہیں ہوئے، بعد میں ہو جاؤ گے، لیکن یہ بتاؤ کہ جب تمہارے سر اقدس پر زہر سے بجھی ہوئی تلوار کا وار ہوگا اور تکلیف بے انتہا ہوگی تو کیسے صبر کرو گے؟ ذرا غور کیجئے گا اس بات پر، کیسے صبر کرو گے؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے چہرے پر نکھار، رونق اور مسکراہٹ آئی اور فرمایا یا رسول اللہ لیس ھذا من مواطن الصبر بل من مواطن الشکر، اے اللہ کے رسول وہ مقام جب علی کے سر پر زہر سے بجھے ہوئے تلوار کا وار ہوگا تو وہ مقام صبر کا نہیں ہے، وہ مقام شکر کا مقام ہے۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ 19 رمضان میں جب محراب عبادت میں سر اقدس پر وار ہوتا ہے تو علی ابن ابی طالب وہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں جو نہ خندق میں ارشاد فرمایا، نہ خیبر میں ارشاد فرمایا، نہ نہروان میں ارشاد فرمایا، اتنی جنگیں ہوئی کبھی یہ نہیں کہا، لیکن جب محراب مسجد کوفہ میں سر اقدس پر وار ہوا اور شہادت نظر آئی تو فرمایا فزت برب الکعبہ، آج علی کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ موت ہے، اور کی جگہ یہ وہ موت ہے۔ اس موت سے ڈرنا چاہیے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس موت سے ڈرنا چاہیے؟ اس موت سے خوفزدہ ہونا چاہیے؟